بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور آدمی پر فرض ہے. البتہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے. بیمار، مسافر، حمل والی، دودھ پلانے والی عورت، ایسا تیماردار کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیمار کو نقصان ہو سکتا ہو، نہایت کمزور، بھوک پیاس سے مجبور، جنون اور بے ہوشی میں مبتلا شخصوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے. لیکن جب ان لوگوں کا عذر ختم ہو جائے تو ان پر روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں ہے اور آئندہ طاقت واپس آنے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی صدقہ فطر کے بقدر قیمت ادا کرے یا آدھا سا گیہوں دے دے. رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے. نصف النہار یعنی صبح صادق اور سورج ڈوبنے کا بالکل درمیانی وقت، اس سے پہلے اگر رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی نصف النہار کے بعد رمضان کو ادا کرنے کی نیت کرے، رمضان کے روزے کو ادا کرنے کی نیت کرے، تو نیت معتبر نہیں ہوگی. نیت کے لیے زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف دل سے ارادہ کر لینا بھی کافی ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے. بعض لوگ عربی میں روزے کی نیت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سحری کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا مسنون ہے، یعنی آخری رات میں اٹھ کر کچھ کھا لینا یا پی لینا مسنون ہے. حدیث پاک میں سحری کھانے کو برکت کا باعث قرار دیا گیا ہے. چنانچہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگو سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. سحری میں تاخیر کرنا ہی مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ وقت کے باقی رہنے میں شک پیدا ہو جائے، یہ مکروہ ہے. سحری کھانا اگرچہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. لیکن بغیر عذر کے ایسا کرے گا تو وہ سحری کی برکت سے محروم ہو جائے گا. ہاں، البتہ کسی کی آنکھ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ سحری کے وقت میں نہیں اٹھ سکا، بعد میں بغیر سحری ہی کے روزے کی نیت کر لے تو انشاءاللہ وہ سحری کی برکت سے محروم نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے. بغیر کسی وجہ کے افطار میں تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں افطار کے بارے میں جلدی کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے.
چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ جب تک افطاری میں جلدی کریں گے وہ خیر پر رہیں گے۔ اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں احب عبادی الی اللہ اعجلہم فطرا، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ افطار کرنے کے وقت بہتر یہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکہ فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور، کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کیونکہ پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی عورت صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو وہ اس دن روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں اس دن کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا، لیکن روزے داروں کی طرح شام تک کھانے پینے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے ہی حیض سے پاک ہو جائے تو اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ اگر وہ 10 دن مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی ہے تو اب چاہے صبح صادق سے پہلے اسے غسل کا وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی، لیکن اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکتی ہے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، گویا کہ عین صبح صادق کے وقت وہ حیض سے پاک ہوئی ہو تو اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس دن کی بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ دس سال سے کم عمر کے بچوں سے روزہ رکھوانا صحیح ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ صحت مند ہے، کہ روزہ رکھنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو تب اس سے روزہ رکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچہ کمزور ہے یا اتنا چھوٹا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے سخت تکلیف کا سبب ہوگا تو پھر اس سے روزہ نہیں رکھوایا جائے گا۔ آج صرف شہرت کے لیے زبردستی چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھواتے ہیں، پھر ان کی تصاویر اخبارات میں سوشل میڈیا میں پھیلائی جاتی ہیں اور روزہ کشائی کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب رسومات میں داخل ہیں اور لائق ترک ہیں، ان تمام سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو بچہ 10 سال کا ہو گیا ہو اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو روزے کا حکم دیا جائے گا، اگر وہ بغیر عذر روزہ چھوڑے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی۔